اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو سوچ کر اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے نظریات کو مختلف زاویوں میں لے جا سکتا ہے، لیکن اس کا مفہوم روز آخر تک تبدیل نہیں ہو سکے گا، نہ کوئی کر پائے گا، نہ کوئی طاقت ہے۔ جن لوگوں نے اس میں تخریب کاری کرنے کی کوشش کری، یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بہت ہی بیدار ذہنوں کی مالک اور اپنے آئین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تبدیلیوں پہ بھی نگاہ رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کئی ایسے ادارے یا کئی ایسی آپ ایجنسیز کہہ سکتے ہیں ان کو، اپنی پوری طاقت کے ساتھ کوشاں ہیں کہ اس میں تبدیلیاں کی جا سکیں۔ انہوں نے کوشش بھی کی ہے، کئی ملکوں میں اس کے اوپر میں بہت ہی ناکامیاب طرح کی کوششیں کی گئیں، لیکن وہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کوششیں روز آخر تک لوگ کرتے رہیں گے، لیکن اس کو سمجھنے والے لوگ، اس کو پڑھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے لوگوں کے خیالات کو وہ بدل نہیں سکیں گے۔ ابھی 2-3 روز قبل ہی میں ایک اخبار میں ایک پوری ڈیٹیل رپورٹ پڑھ رہا تھا۔ اس میں ایک غیر مسلم رائٹر نے، جو کہ یورپ سے تعلق رکھتا ہے، اس نے باقاعدہ قرآن میں جو اس کا جو کہنا چاہیے جو سائنٹیفک پہلو ہے، جو اس کا سائنس کا جو پہلو ہے، جس کے لیے آج 1400 سال کے بعد آج کی ترقی یافتہ دنیا کوششیں کر کے جن تفصیلات کو معلوم کر پا رہی ہے کہ آربٹ کیا ہوتا ہے، جو 7 سیارے اس مدار میں، جس مدار میں یہ زمین گھوم رہی ہے، اس میں گھوم رہے ہیں، ان کی ٹائمنگ کیا ہے، ان کا سائز کیا ہے، ان کا ڈائریکشن کب بدلتا ہے، اس کی سمت کب بدلتی ہے۔ دوسری قومیں جن پہ یہ آئین جن کو سیدھا نہیں ملا، انہوں نے اس کو پڑھ کے اور اس کی تفصیلات میں جا کر سائنس کے وہ پہلو اجاگر کرنے کی اپنی کوششیں کی ہیں، جس پہ آج کی ترقی یافتہ دنیا کمپیوٹر سائنس اور تمام دوسری اور آلات کے بنا پر اپنی جانکاری بڑھا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک چھوٹی سی آیت میں مختلف جگہوں پہ مختلف طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس آئین میں، اپنی اس کتاب میں ہم تک 1400 سال پہلے پہنچا دیا۔ آپ سب حضرات پیس ٹی وی بھی دیکھتے ہوں گے، ذاکر نائک صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو لیکچرز ہیں ان کو بھی آپ سنتے ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈاکٹر اسرار صاحب تفصیلات بیان کرتے ہیں، جب وہ تشریف فرماتے تھے یا فرمائی ہیں جس آیت کی بھی، اس کی وہ اتنی گہرائی تک چلے جاتے تھے کہ اگر آپ ان کے زاویے نکالنے پہ آ جائیں
تو ہزاروں زاویے آپ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن اس کی تفسیر و تشریح مکمل نہیں ہوگی۔ اس قدر بڑی چیز، اس قدر گہرائیوں والی یہ کتاب ہمارے اور آپ کے حصے میں آئی ہے۔ اگر ہم اس کا استفادہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ استفادے کے طور پہ آپ دیکھیں کہ پچھلی اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو چاہے وہ جغرافیائی سائنس ہو، چاہے وہ تکنیکی ہو، چاہے وہ کسی بھی اسپیشلٹی سے تعلق رکھنے والی سائنس ہو، اس کے اوپر کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن کریم میں موجود نہیں ہے؟ ایک نام ہے ابن بطوطہ، صرف ستاروں کی گردش اور ان کی مدد سے انہوں نے اس زمانے میں جب مائلیج ناپنے کے طریقے لوگوں کے پاس نہیں تھے، دوریاں لکھنا طے کر پانا مشکل تھا، انہوں نے مختلف جگہوں کی دوریاں تقریباً بالکل صحیح لکھ دی۔ اس کا بھی بیس وہی تھا۔ میتھمیٹکس پہ جائیے، سائنس کے کسی بھی شعبے میں آپ جائیے، اور اگر آپ قرآن سے مدد لینا چاہیں، پوری موجود ہے اس میں، اس کے باہر سے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ اتنا مکمل نظام، اتنی مکمل اور اتنی گہرائیوں والی کتاب ہمارے آپ کے حصے میں آئی ہے۔ آج جو لوگ اس کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، نوجوان ہوں، عمر رسیدہ لوگ ہوں، جو بھی بیدار ذہن کے لوگ ہیں، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ سوچتے اپنی دماغوں کی انتہا تک، اپنی دماغ کی قوت کی انتہا تک پہنچنے کے باوجود بھی اس کی مسافت کو مکمل نہیں کر پاتے، چاہے کوئی بھی زاویہ ہو۔ اس لیے آج کا جو یہ ٹاپک ہے، جو آج کا عنوان ہے، نوجوانوں کی ذمہ داریاں، بہت اہم ہے۔ آج کے بچے اسکولوں میں جو سلیبس پڑھ رہے ہیں، جو نصاب پڑھ رہے ہیں، جو درجہ 5 کے بچے پڑھتے ہیں، وہ آج سے 15 20 سال 25 سال پہلے انٹرمیڈیٹ کے بچے پڑھا کرتے تھے۔ نصاب میں جو تبدیلی آئی بچوں کی، اس میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ آج بچہ 5 سال کا یا 6 سال کا بچہ وہ کمپیوٹر کو آن بھی کر لیتا ہے، آف بھی کر لیتا ہے، چلا بھی لیتا ہے، وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو اس میں ڈھونڈ بھی لیتا ہے۔ یہ اگر آپ آج سے 20 سال پیچھے جا کے دیکھیں، جب نیا کمپیوٹر آیا تھا تو ایکسپرٹس خالی اس کو چلا پاتے تھے، آج چھوٹے بچے چلاتے ہیں۔ ذہن کی جو کہنا چاہیے قوت ہے، وہ بلا شبہ بڑھی ہے، اور اگر یہ قوت اس کو صحیح سمت ملے، اور اس صحیح سمت میں چلنے کے لیے اپنے اس آئین کو وہ ساتھ لے کے چلیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو شاید وہ منزلیں مل سکیں جن کا ہم ابھی تصور کرتے ہیں۔ یہ آج کے نوجوان کی ذمہ داریاں ہیں کہ اس کلام کو گہرائی کے ساتھ
چاہے ایک صفحہ روز پڑھیں، معنی کے ساتھ پڑھیں، موقع جب مل جائے تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگوں نے مختلف انداز میں تفسیریں لکھی ہیں، اس سے آپ کو اپنا روز مرہ کا جو کہنا چاہیے ٹائم ٹیبل ہے، جو شیڈیول ہے، جو آپ کا روز کی جو ضرورت ہے، وہ آپ کو اس ایک صفحے سے پوری ہو سکتی ہے۔ وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھ سکتا ہے۔ اس لیے آج کے نوجوان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آئین کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس سے خود کو مستفیض کرنے کے لیے اور اپنی ملت کو مستفیض کرنے کے لیے اس کو بہت ادب اور احترام اور گہرائی کے ساتھ، اس کے معنوں کے ساتھ اس کو اگر ہم اپنے اوپر لاگو کریں تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گی۔ بات آپ لوگوں سے ہر تقریباً فیلڈ پہ کرنے کا من کرتا ہے، لیکن وقت کا بھی تقاضا اور ہمارے مقررین جو جن کی بصیرت ہم سے کہیں زیادہ ہے، جن کا مطالعہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، ہم ان کے خیالات سے زیادہ مستفیض ہو سکیں گے۔ اس لیے بہت ہی ادب کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اگر کوئی غلط بات مجھ سے نکل گئی ہو تو اس کے لیے معافی کا خواستگار کروں۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ حضرات، ابھی فخر ملت ڈاکٹر محمود حسین رحمانی صاحب آپ سے مخاطب تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی کرم فرمائی رحمانی صاحب آپ سے مخاطب تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی کرم فرمائی ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہماری دعوت پر جب بھی ہم آپ کو زحمت دیں آپ الہ آباد تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، آمین۔ اب میں وقت نہ لیتے ہوئے آج کے پہلے مقرر محترم سید محمد ناصر فاخری صاحب کو ڈائس پر مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ سید محمد ناصر فاخری صاحب کی شخصیت آپ کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ سجادہ نشین دائرہ شاہ اجمل ہیں۔ دائرہ شاہ اجمل کی مسجد سے آپ مستقل اتحاد امت کے لیے خطاب کرتے رہتے ہیں، اور آپ کے خطاب کا جو خصوصی موضوع ہے وہ اتحاد امت ہی ہے۔ آپ نوجوانوں میں بہت تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں، نوجوانوں کو زیادہ اپیل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ آج ہم سید ناصر فاخری صاحب سے نوجوانوں کے تعلق سے وہ باتیں سنیں گے جو ہمارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہو۔ نوجوان جوش میں ہوش نہ کھوئیں۔ تو انشاءاللہ میں دعوت دے رہا ہوں سید محمد ناصر فاخری صاحب کو کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور ہمیں خطاب فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیب الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اے اللہ، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے معاملات کو میرے لیے آسان کر دے، میرے زبان کی جو لکنت ہے اس کو دور فرما دے، تاکہ لوگ
میری بات کو سمجھ سکیں. آمین. محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں اس تنظیم کو اور تنظیم کے پیچھے جو لوگ ہیں، ضیاء الشمس صاحب، سلمان حیدر صاحب، محترم خلیق احمد خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں. جس راستے پہ یہ حضرات گامزن ہیں وہ آسان ہونی چاہیے تھی بہت، لیکن بڑی دشوار ہے. جس راہ پہ یہ گامزن ہے اس کی اہمیت پہ ساری زندگی آپ بولتے رہیں اور اس کا حق ادا نہیں ہوگا. حضرات، قرآن میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا یہ تو بھائی ایسا مسئلہ ہے اس کے لیے قرآن نے پہلا حکم دیا. تو یہ تقویٰ اور ان کی تنظیم قرآن کے پہلے حکم کی تعمیل میں انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، اس لیے بھی ان کو سلام. محترم حضرات، زیادہ تمہید سے چاہتا ہوں گفتگو کرنا، جتنی دیر آپ کے ساتھ گزر جائے وہ حاصل زندگی ہے. لیکن بہرحال میرے بزرگ، میرے محترم حضرت مولانا ابھی آپ سے خطاب فرمائیں گے تو وہاں علم بھی ملے گا، ذہن بھی ملے گا، زبان بھی ملے گی، فکر بھی ملے گی، جذبہ بھی ملے گا، بھی ملے گی، فکر بھی ملے گی، جذبہ بھی ملے گا، اور ان سب میں ربط بھی ملے گا. حضرات، دو باتیں صرف آپ سے کرنی. قرآن نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، دیکھو پھوٹ مت ڈالو. اتنا واضح اعلان ہے اس مختصر سی آیت میں، جس کی معنی میں سمندر کی گہرائی ہے، آسمان کی وسعت ہے. اور محترم حضرات، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں مسلم معاشرے کے نہ جانے کتنے مسائل کا حل ہے ایک ہی لمحے میں. دائرہ شاہد ملک کی مسجد میں سلمان میاں نے کہا، اس کے مین دروازے پہ یہی آیت کریمہ لگی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اتحاد اور نفاق مجھ سے بہتر آپ حضرات اس سے واقف ہیں، روزانہ کی زندگی میں بھی ہے. میں آپ سے قرآن کے حوالے سے ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں. قرآن میں ان قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، انہوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی. ان قوموں کا ذکر اس طرح سے آیا ہے کہ جب ان کے گناہ حد سے بڑھ گئے تو وہ ہلاک کر دی گئی. کہیں ان کے آثار نہیں دکھائی پڑتے. پہاڑوں کے اندر جو انہوں نے محل تراش لیے تھے اس کے کھنڈر تو آپ دیکھ سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں ملے گا. انسان اپنے وجود کے لیے پریشان رہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا. کوئی صاحب ہے سوچ لے، مرنا چاہتے ہیں؟ مرنا نہیں چاہتے، لیکن مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہے. پھر کیا کیا جائے؟ قرآن اپنے صفحات میں آپ کو اس زندگی کی طرف متوجہ کرتا ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کو زندہ رکھے. قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. خبردار ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے. قرآن کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہو. قرآن نے ایک بات آپ کو اور دی کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں اپنے کو سپرد کر دو، جو اسلام کے معنی بھی ہیں. تم نہ رہو گے اس دنیا میں، تمہارا ذکر ہوگا،
حضرات ایک